بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی تو روئے لپٹ کر جوان لاشوں سے، اسی لیے تو وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے، اور بچے تو کبھی گلی میں بھی اکیلے نہیں جاتے، بچے تو کبھی گلی میں بھی اکیلے نہیں جاتے، ایسے تو کبھی چھوڑ کے بیٹے نہیں جاتے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم سب لال خاں اور ان کے اہل خانہ کو تسلی دینے، ڈھارس بندھانے اور تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ جوان بیٹے کی جدائی کا غم اتنا جلدی سے ختم تو نہیں ہوگا، اس کا صحیح اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کا کبھی جوان بیٹا اٹھا ہو، لیکن ہم سب یہاں جمع ہو کر تمام ان کے اعزاء اور اقارب کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، والدہ کو، والدین کو، سارے رشتہ داروں کو یہ احساس دلانے آئے ہیں کہ ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اس سے شاید کچھ غم کا بوجھ ہلکا ہو جو کائنات کا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ کنفیوسس سے کسی نے پوچھا، دنیا میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ لوہا ہے، تانبا ہے، یا کوئی اور دھات ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس دنیا میں سب سے زیادہ بھاری چیز اگر ہے تو وہ ہے باپ کے کندھے پہ جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بھاری چیز ہے۔ لیکن ہم تسلی دینے آئے ہیں کہ اگر آپ کا غم بڑا ہے، آپ صبر کریں تو انعام بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کا بیٹا اٹھا لیتے ہیں اور فرشتے روح کو لے کے جب دربار میں پہنچتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کی روح نکال لی، تم نے ان کے ماں باپ کا دل چیر دیا، جگر کاٹ دیا، ان کا پھل توڑ دیا، ان کے چمن کا پھول توڑ دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین آپ کا حکم تھا، ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ذرا یہ بتاؤ میرے بندوں نے کیا کہا، اٹھنے والی میت کے رشتہ داروں نے کیا کہا، ان کے والدین نے کیا کہا، بھائیوں نے کیا کہا، بہنوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے آپ کی تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اگر اس غم کی گھڑی میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو اب میں بھی جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اے فرشتوں جنت میں ایک محل بناؤ، جنہوں نے اس غم کی گھڑی میں یہ جملہ کہا ہے ان کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کے اوپر لکھو بیت الحمد، یہ تعریف کا گھر ہے کہ میرے بندے نے اس غم کی گھڑی میں میری تعریف کر دی۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا اٹھا لیتا ہے اور بندہ اگر صبر کرے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ یمن میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا تھا۔ تو اب تعزیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا معاذ بن جبل کو، اس میں لکھا، اے معاذ، جو اللہ نے ہمیں مال اور جان دیا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں میں سے اگر کوئی اللہ نعمت ہم سے واپس لے لے تو اے معاذ صبر کا دامن مت چھوڑنا، کیونکہ تیرے بے صبری کرنے سے جانے والا واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر تو نے بے صبری دکھائی تو وہ ثواب کھو دے گا۔ اس لیے غم بڑا ہے تو اللہ نے اس کے اوپر انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے میں بھی جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو دوستو آزمائش گاہ ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں تم کو آزماؤں گا۔ اگر کسی نے ہمارے جذبات اور احساسات اور ہمارے صبر کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی سن لے، حالانکہ یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا جو ہو گیا، میں بالکل شک کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا جو ہو گیا۔ لیکن اگر اس طرح ہمارے جذبات اور احساسات یا ہمارے صبر کا کوئی امتحان لے تو وہ سن لے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام میں پہلے ہی بتا دیا تھا، اے ایمان والو تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اے انسانوں تم آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے آزماؤں گا، خوف طاری ہوگا تم پہ، اب کیا ہوگا مسلمانوں کا، اب کیا ہوگا اسلام کا، اب کیا ہوگا اس قوم کا، کبھی خوف سے، نماز سے، کبھی بھوک سے، روزے سے، کبھی فاقے سے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی سے آزماؤں گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی جان سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے جان پہ حملے ہوں گے، کبھی تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، کبھی تمہارے ساتھ لچنگ ہوگی، کبھی جان سے آزمائے جاؤ گے، اور کبھی والثمرات، پھل فروٹ اور اولاد کے بارے میں بھی آزمائے جاؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں ثمرات سے مراد اولاد ہے، کیونکہ اولاد انسان کا پھل ہوتا ہے، اس لیے کہا ان پھلوں کے بارے میں بھی تم آزمائے جاؤ گے۔ تو آزمائش سے میرا پرانا رشتہ ہے، میرا پرانا تعلق ہے۔ شاعر کہتا ہے غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ یہ آزمایا بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے فرعونوں نے جو ہے دبانا چاہا، کچلنا چاہا، مٹانا چاہا، لیکن اگر کسی کے اس طرح کے ارادے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے ہمیں ڈرا دیں گے اور انہیں ہلا دیں گے اور انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیں گے، سنو اسی گلی کی خاک سے ہیں، یہیں اپنی خاک ملائیں گے، نہ کسی کے بلانے سے آئے ہیں نہ کسی کے نکالے سے جائیں گے۔ یہ آزمائشیں بڑے بڑے فرعونوں نے دبایا۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون مصر کی گدی پہ چڑھ آیا، ملک پہ چڑھ آیا۔ حالانکہ فرعون گدی پہ کیسے آیا؟ حالانکہ وہ تو کفن چور تھا، تو کفن چور آدمی ملک کی گدی پہ کیسے آ گیا؟ ذرا قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے ملک والوں کو آپس میں لڑایا، فرقوں میں بانٹا، اس طرح کفن چور آدمی ملک کی گدی پہ آ گیا۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو لڑا کے، حالانکہ ہمارے اس وطن عزیز میں جو نفرت کی بو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اگر 95% مسلمان اگر صحیح ہیں تو 99% میرا ہندو بھائی اس ملک کا صحیح ہے، جو بھائی چارے پہ وشواس رکھتا ہے، جو اخوت کا حامی ہے، جو محبت کا حامی ہے۔ لیکن کچھ جو عنصر ہے، تھوڑی سی بو ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہے،
تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ فرعون نے بھی یہی کیا تھا، کفن چور آدمی تھا لیکن لوگوں کو لڑا کے ملک کی گدی پہ آیا۔ اور پھر ایک جماعت کو قرآن کہتا ہے خاص اس نے نشانہ بنایا، یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو اس نے ٹارچر کیا، ایک جماعت کو دبایا اور اس سے مٹانا چاہا، اس کے ساتھ لنچنگ کے معاملات ہوئے۔ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کیا گیا اور جو ہے لڑکیوں کو زندہ رکھا گیا۔ تم نے بھی شاید اخبار کی سرخیوں میں کبھی پڑھا ہو کہ لڑکوں کو تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے اور بچیوں کا حق لے کر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرعون کی سنت، یہ فرعون کا طریقہ تھا کہ اس نے ایک جماعت کو دبانا چاہا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا چاہا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا چاہا۔ ایسا کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان من المفسدین، اس لیے کہ وہ ملک میں فساد مچانا چاہتا تھا۔ اس طرح کی باطل جو قوتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے واقعات لا کر ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں، لیکن فساد مچانے والوں جاگ جاؤ، ہم پبلک بھی جاگ گئی ہے، لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، ہم جو ہے ہندو بھائی اور مسلم بھائی یہ اتحاد اور اتفاق مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہزار کوششیں کرتے رہو، ہم ہزاروں سال اس ملک میں امن و سلامتی اور محبت کے ساتھ جینا اور رہنا چاہتے ہیں، اب ہمارے راستے میں تم روڑے نہیں بن سکتے۔ تو یہ فرعون کا طریقہ تھا، اور لیکن اللہ فرماتے ہیں لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن جب ہم نے ارادہ کیا کہ جن کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اب ان کو جو ہے سربراہ بنانا ہے، انہیں اقتدار دینا ہے، انہیں وارث بنانا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب ہم ملک میں جب ہم امن و سلامتی لانا چاہنے کا جب ہم نے ارادہ کیا تو کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں جو تیری گود میں بچہ ہے اس سے دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، لیکن جب اس کی جان پہ خطرہ آن پڑے تو اس کو صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دینا، پھر مجھ پہ چھوڑ دینا، یہ صندوق چاہے ترکے فرعون کے گھر چلی جائے لیکن میں پھر نتیجے نکالوں گا اور ملک میں امن و سلامتی کا ماحول کھڑا کروں گا۔ اور پھر رب نے ایسا ہی کیا کہ مصر کے اندر امن و سلامتی آ گئی۔ انشاءاللہ اسی ملک میں، اس ملک میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کچھ عناصر چاہے ہمیں لڑانا چاہیں، چاہے نفرت پھیلانا چاہیں، لیکن ہم یہ ہمارے وطن عزیز کو جو ہے نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہاں پر ہم محبت کا بیج ڈالیں گے، یہاں ہم محبت کے پھولوں کی کھیتی کریں گے انشاءاللہ۔ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہم سب یہاں محبت، پیار، امن، چین اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا مسلمان کے ساتھ آزمائش یہ تو پرانا رشتہ ہے، مسلمان ہمیشہ مظلوم چلا آیا ہے، کبھی یہ ظالم نہیں بنتا۔ جب ظالم بن جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا۔ یہ اس کی آئیڈینٹی ہے کہ جو زمین میں جب بیج دفن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دب گیا، مر گیا، نہیں پتا تمہیں چند دنوں کے بعد میں گل و گلزار بن کے نکلے گا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں جو ہے قرآن صبر کی تلقین کرتا ہے، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حادثات پر کہ صبر کا دامن مت چھوڑو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش آئے گی۔ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ آتی ہے۔ اشد الناس بلان الانبیاء، نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اگر کسی کو تسلی لینی ہے ایسے موقع پہ تو میں یاد دلاؤں، آپ کو پتہ تو ہے ہی، لیکن یاد کرنے سے شاید غم میں کچھ ہلکان پیدا ہو۔ وہ یہ ہے کہ ذرا ان کے غم سوچو جن کے لیے دنیا بنائی گئی تھی۔ ہم تو کسی کے صدقے میں آ گئے ہیں جس کے لیے جہاں اللہ نے بنایا، لیکن جو موت کا معاملہ ہے تو دیکھو جس کے لیے کائنات کو سجایا، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ اب دنیا میں آئے 6 سال کے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ اٹھا دیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ اٹھا دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ تسلیوں کی ضرورت تھی،
لوگ دن میں پتھر مارتے تھے، شام کو خدیجہ تسلیاں دیتی تھی، اس کی تسلیوں کی جب سخت ضرورت پڑی تو اس خدیجہ کو بھی اٹھا دیا۔ پھر جو ہے سب نے گھیر لیا تھا، صرف چچا حمایت میں کھڑا تھا، پھر جب اس کی سخت ضرورت پڑی تھی حمایت کی تو اللہ نے اس چچا کو اٹھا دیا۔ تو یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی گود سے نواسے کو روانہ کیا، زینب کا بیٹا تھا اور نبی کی گود سے روانہ ہوا، اور خود کا بیٹا اللہ نے 3 بیٹے دیے اور واپس لے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک بیٹا تو بالکل ہو بہو نبی کی شکل کا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، ماریا قبطیہ کے بطن سے تھا۔ معمولی سا بخار آیا، نبی نے گود میں لیا اور روح پرواز کر گئی۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے۔ نبی کی آنکھیں برس پڑی۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی آنکھیں برساتے ہیں؟ فرمایا آنکھ رو رہی ہے، دل بھی مغموم ہے، بڑا غم ہے دل پر، لیکن زبان وہی کہہ رہی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ زبان کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،